اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع اللہ کے عرش کے متعلق ہے۔ ہم اس سے اکثر نے اللہ کے عرش کے بارے میں سن رکھا ہے، لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ یہ عرش ہے کیا؟ یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ عرش کہاں تھا؟ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اور اس کے عرش کو جن فرشتوں نے تھام رکھا ہے وہ کتنے ہیں اور ان کا آپسی فاصلہ کتنا ہے؟ زمین اور آسمان اس عرش کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے عرش کی کیا اہمیت ہے؟ سامعین، جب اس وسیع و عریض کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں تھی اور ہر طرف بس ایک ہی حقیقت تھی اور وہ تھی اللہ کی ذات، پھر اس ذات نے اپنے نور سے ایک عظیم الشان تخلیق کی جو کہ اللہ کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس سے اس کائنات کا آغاز ہوا، اور اسی نور کی برکت سے اللہ نے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کے بعد اللہ کے جو پہلی عظیم مخلوق بنائی وہ تھا عرش الہی۔ اللہ نے اپنے عرش کو 7 آسمانوں پر قائم فرمایا اور یہ کائنات کا سب سے بلند مقام ہے۔ اسی لیے جس طرح ہم اللہ کی وحدانیت، اس کے انبیاء کرام اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کے عرش پر ایمان رکھنا بھی لازمی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے عرش کا ذکر کئی بار کیا ہے جو کہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو چیز اس سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش عظیم ہے۔ اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، پھر چاہے وہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے ہی کیوں نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں اللہ کے عرش کی شکل و صورت کی، تو اس کے بارے میں احادیث سے یہ ذکر ملتا ہے کہ عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور اس کی شکل گنبد کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ بھی فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرش تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے اور کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں۔ اور اسی عرش کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کی مثال اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں چھوٹی سی انگوٹھی ہو، اور اللہ کا عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جتنا کہ وہ انگوٹھی صحرا کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ عرش کی وسعت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے عرش کے نیچے کے احاطے کو اللہ ہی جانتے ہیں اور اس کی وسعت کا علم اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کے عرش کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے دست مبارکہ سے تخلیق فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا: عرش، قلم، حضرت آدم اور جنت۔ باقی تمام مخلوقات کو اللہ نے اپنے حکم کن سے پیدا کیا ہے، یعنی ہو جا، اور اسی لمحے سب وجود میں آ گیا۔ سامعین، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ہر چیز ایک نہ ایک دن فنا ضرور ہوگی، لیکن روایات کے مطابق 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، اور ان میں سے اللہ کا عرش عظیم بھی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جیسے ہر معمار دیواریں بناتا ہے پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے، ان پروں کی کثرت کو اللہ ہی جانتے ہیں، پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے، اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے جبکہ پانی ہوا پر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کو پیدا فرمایا، اور اللہ کے خاص فرشتے اللہ کے عرش کو انہی پایوں سے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان فرشتوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ اس حدیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس فرشتے کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور جب یہ فرشتہ خود اتنا بڑا ہے تو عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کی آپسی مسافت کا اندازہ آپ اسی حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا
اور دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ عرش کے ایک پائے کو تھامے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہوں گے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں یہ سب ملا ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ لی تھیں۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اسی طرح اللہ کی جنت میں سے سب سے افضل جنت جنت الفردوس ہے اور اسی جنت کی چھت اللہ کا عرش عظیم ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو آسمان سے ایک پانی برسے گا، اس سے لوگ ایسے اگائیں گے جیسے سبزہ اگ آتا ہے، اور آدمی کے بدن میں کوئی چیز ایسی نہیں جو گل نہ جائے مگر ایک ریڑھ کی ہڈی کے سوا، اور اسی سے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان میں سے پیغمبر مستثنیٰ ہے، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے اور پیغمبر کے جسم ان کی قبروں میں ہمیشہ صحیح سلامت رہیں گے۔ سامعین، اللہ کے عرش عظیم کے متعلق مختلف اقوال یہ ہیں کہ یہ نور سے بنا ہے یا سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے یا سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں، اس لیے ہمیں اس کے متعلق حتمی رائے کرنے سے بہتر خاموش رہنا چاہیے، اور اس کی شکل و صورت گنبد نما ہے جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اسی عرش کی فضیلت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے متعلق ہمیں اور ہماری عورتوں کو سیکھنے کی تلقین کی، اور ان کا یہ فرمان ہے کہ یہ آخری 2 آیات انہیں اللہ کے عرش کے خزانے میں سے عطا کی گئی ہیں۔